4 جولائی 2026 کو جب امریکہ اپنا 250واں یعنی 250واں یوم آزادی منا رہا ہے تو دنیا کی توجہ اس سپر پاور کی سالگرہ سے ہٹ کر ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنئی کے جنازے کے عظیم جلوس پر مرکوز ہے۔ یہ جنازہ جو 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ حملے میں ان کی شہادت کے 125 دن بعد منعقد ہو رہا ہے، 6 روزہ سرکاری تقریب ہے۔ ایرانی میڈیا نے اسے تاریخ کی سب سے بڑی ایک رسمی سوگ کی تقریب قرار دیا ہے اور حکام کے اندازے کے مطابق صرف تہران میں 12 سے 20 ملین افراد نے شرکت کی ہے اس میں۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ 4 جولائی 2026 کو جب امریکہ اپنا 250واں یعنی 250واں یوم آزادی منا رہا ہے تو دنیا کی توجہ اس سپر پاور کی سالگرہ سے ہٹ کر یا یوم آزادی کی سالگرہ سے ہٹ کر ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنئی کے جنازے کے عظیم جلوس پر مرکوز ہے۔ یہ جنازہ جو 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ حملے میں ان کی شہادت کے 125 دن بعد منعقد ہو رہا ہے، 6 روزہ سرکاری تقریب ہے اور جس کا آغاز کل صبح 6 بجے مقامی وقت کے مطابق تہران کے امام خمینی کے عظیم مصلی میں یعنی وہ نماز گاہ جو ہے وہاں سے ہو چکا ہے، اور 9 جولائی کو مشہد میں حرم امام رضا میں اس کی حتمی تدفین ہوگی سید علی خامنئی کے جسد خاکی کی، وہاں پر یہ جلوس اختتام پذیر ہوگا۔ ایرانی میڈیا نے اسے تاریخ کی سب سے بڑی ایک رسمی سوگ کی تقریب قرار دیا ہے اور حکام کے اندازے کے مطابق صرف تہران میں 12 سے 20 ملین افراد نے شرکت کی ہے اس میں۔ تہران کی مرکزی شاہراہوں مثلاً شارع انقلاب اور شارع ولی عصر جو ہے ان سمیت شہر بھر سے لاکھوں افراد جو ہے وہ امام خمینی مصلی کی طرف روانہ ہوا ہے، جہاں انہوں نے 15 سے 20 منٹ کے مختلف وقفوں میں خامنئی کے تابوت کے قریب سے گزرنے کا موقع دیا جا سکتا ہے تاکہ وہ آخری دیدار کر سکے۔ انتظامیہ نے عوام کی سہولت کے لیے ہوٹلوں میں 50% تک رعایت دی ہوئی ہے، جبکہ اسکولوں، مساجد اور کھیلوں کے میدانوں کو قیام گاہوں میں یعنی ٹیمپریری سٹے کے لیے تبدیل کر دیا گیا ہے۔ جو تہران میں ایک میٹرو بس ہے اور بس سروسز ہے وہ مکمل صلاحیت پر فل کیپیسٹی پر چل رہی ہے اور فری چل رہی ہیں، اور فائر فائٹرز نے مصلی کے چوک میں 6000 سے زائد اوور ہیڈ واٹر سپرنکلرز جو ہیں نصب کیے ہیں تاکہ جولائی کی تپتی دھوپ میں عوام کو ٹھنڈک مل سکے۔ 50 ملین روٹیاں جلوس میں آنے والوں کے لیے پکائی جا رہی ہیں اور 16 موبائل بیکریاں وہ دارالحکومت میں بنائی گئی ہیں، خاص طور پہ صرف لوگوں کو کھلانے کے لیے جو وہاں پر آ رہے ہیں، اور یہ کھانا مفت تقسیم کیا جا رہا ہے۔ ایران کی جو ہلال احمر ہے اس نے 2500 ایمبولینسز، 21 ہیلی کاپٹرز، 100 ڈرونز اور ہزاروں ریسکیو اہلکار جو ہے وہ ایکٹیویٹ کیے ہوئے ہیں، جبکہ 2 درجن سے زائد ہسپتال 5 لاکھ لیٹر IV فلوئڈ یعنی پانی پلانے اور گلوکوز وغیرہ لگانے کے لیے اور 20,000 کلاس رومز جو ہیں وہ تیار کیے ہوئے ہیں کسی بھی کوئی ایمرجنسی سے نمٹنے کے لیے۔ تو تیاریاں بہت زبردست ہیں تہران میں۔ اس جلوس میں نوجوانوں اور خواتین کی بھرپور شرکت دیکھنے میں آ رہی ہے، جو اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ خامنئی کی شخصیت صرف ایک سیاسی رہنما نہیں بلکہ ایک مذہبی اور ثقافتی علامت بھی بن چکی ہے۔ اصفہان سے تعلق رکھنے والی 18 برس کی طالبہ ہے مبینہ رضا، CNN کو اس نے بتایا ہے کہ خدا کی مرضی صرف اس کے خون کا بدلہ لے کر اس کے حق میں انصاف کا مطالبہ کر کے اور اس بات کا یقینی بنا کر کہ ہمارے رہنما کا خون بے انتقام نہ رہے، یعنی اس کا ریونج ہونا چاہیے، اس کا انتقام لیا جانا چاہیے۔ تو کہتی اس غم کو کچھ کم کیا جا سکتا ہے اگر اس کا انتقام لیا جائے۔ تو خواتین اور بچوں سمیت خاندانوں کی بڑی تعداد صف اول میں نظر آ رہی ہے اور ان کے چہروں پر جوش، جذبہ اور عقیدت کے گہرے آثار نظر آ رہے ہیں۔ لیکن مغربی میڈیا جو وہاں پہ تھوڑا بہت کوریج کر رہا ہے، امریکہ کا میڈیا، یہ منفی قسم کے کامنٹس کہیں دور دراز سے ڈھونڈ کے لاتے ہیں اور اپنی مین اسٹریم نشریات میں لوگوں کو دکھاتے کہ جیسا ایران میں بہت اختلاف بھی ہے۔
فی الحال کوئی اختلاف نظر نہیں آ رہا۔ ریفارمرز کا اور انقلابیوں کا جو اختلاف ہے وہ کو ایگزسٹنس والا ہے، ایک دوسرے کی قیمت پر زیرو سم گیم نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یا ایک رہے گا یا دوسرا رہے گا، دونوں رہ سکتے ہیں۔ لیکن اس اختلاف کو مغربی میڈیا ایک دوسرے کے لیے ایگزسٹانشل تھریٹ بنا کر پیش کر رہا ہے۔ ایرانی ریڈ کرسنٹ کے دستے، یعنی ایران کے جو انجمن ہلال احمر ہے اس کے جو دستے ہیں، اور جو آپ کہہ لیں کہ پاسداران انقلاب یعنی IRGC کے جو دستے ہیں، یہ راستے بھر میں مفت کھانے پینے کی چیزیں فراہم کرنے والے خیمے اور پانی کے ٹینکر نصب کیے گئے ہیں، یہ ان کو چلا رہے ہیں۔ بین الاقوامی میڈیا نے اس تقریب کو غیر معمولی توجہ دی ہے۔ رائٹرز اپنی حالیہ رپورٹ میں نوٹ کیا ہے کہ خامنہئی کی شہادت ایک طاقتور شیعہ روایت شہادت اور سوگ میں شامل ہو چکی ہے، جس میں سوگواران سینہ کوبی کرتے ہیں یا ماتم کرتے ہیں اور اس طرح اپنے غم کا اظہار کرتے ہیں۔ اور مزید کہا رائٹر نے کہ یہ طاقتور علامت شہر کی گلیوں میں لٹکے ہوئے سیاہ سوگ کے پرچموں میں واضح ہے، جو مسلمانوں کے امام حسین ابن علی رسول اکرم کے نواسے ان کی شہادت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اس عظیم شخص کی شہادت، اسی کی سنت شہادت پر عمل کرتے ہوئے خامنہئی بھی شہید ہوئے ہیں۔ چینی نیوز ایجنسی شینوا نے اس تقریب کو ایران کی اتحاد اور طاقت کی علامت قرار دیا ہے، جبکہ CGTN جو کہ چین کا ہی ایک ٹیلی ویژن چینل ہے، اس نے اسے اسلامی جمہوریہ کی تاریخ کے اہم ترین واقعات میں سے ایک بتایا ہے۔ چائنا ڈیلی اور گلوبل ٹائمز نے، یہ بھی چین کے اخبارات ہیں، انہوں نے 30 سے زائد ممالک بشمول چین کے اعلیٰ حکام کی شرکت کو ایران کے بین الاقوامی تعلقات کے لیے اہم قرار دیا ہے، یعنی یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایران آئسولیٹڈ یا الگ تھلگ تنہا ملک نہیں ہے۔ یورپ کی ایک ہے یورو نیوز، اس نے رپورٹ کیا کہ ایران نے درجنوں غیر ملکی رہنماؤں کی میزبانی کی، جن میں کوئی مغربی ملک بہرحال شامل نہیں تھا۔ تو ترکی کے میڈیا بشمول انادولو ایجنسی اور TRT نے اس تقریب کو خطے کی اہم ترین سیاسی اور ایک سفارتی واقعات میں شمار کیا ہے، اور اس کے علاقائی اثرات پر تفصیلی تجزیے بھی شائع کیے ہیں اور نشر کیے ہیں۔ سوشل میڈیا پر یہ تقریب انتہائی وائرل ہو رہی ہے، جہاں لاکھوں تصاویر اور ویڈیوز شیئر کی جا رہی ہیں۔ تاہم اسرائیل نے اپنے سرکاری فارسی اکاؤنٹ پر طنزیہ ٹویٹ کیا کہ بہت سے لوگ یہاں پر آ رہے ہیں میت کو دیکھنے، سوگ منانے نہیں بلکہ یہ یقین کرنے کہ وہ واقعی مر چکا ہے۔ تو ایرانی میڈیا نے اس کے جواب میں عوام کے جوش و جذبے اور عقیدت کی تصاویر کو زیادہ نمایاں کیا ہے۔ ایک صہیونی میڈیا آؤٹ لیٹ نے اپنی رپورٹ میں تسلیم کیا کہ ایران اس تقریب کو اپنی آرگنائزیشنل کیپیبلٹی، نیشنل یونٹی یعنی قومی یکجہتی، اور اپنے نظام کے تسلسل اور اپنی بقا کا پیغام بھیجنے کے لیے استعمال کر رہا ہے، اور یہ کہ اس تقریب کے پروموشنل پیغامات میں ایران فاتح ہے، ایران حق پر ہے، اور ایکسس آف ریزسٹنس پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہے، ان جیسے نعرے شامل ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق 14,000 صحافی ہیں، جن میں 900 غیر ملکی شامل ہیں، جو اس تقریب کو مختلف جگہوں پہ کور کر رہے ہیں۔ ایکسس آف ریزسٹنس کی جانب سے یعنی مزاحمت کے محور کی جانب سے یہ ایک تاریخی اجتماع بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ حزب اللہ، حماس اور مختلف فلسطینی دھڑوں کے وفود کے ساتھ پہلی مرتبہ اعلانیہ طور پر یمن کے انصار اللہ یعنی حوثی جو ہیں، ان کا ایک اعلیٰ سطحی وفد بھی تہران پہنچا ہے، جس میں نقاب پوش عسکری شخصیات بھی شامل ہے۔ اسی دوران ایران کا بھی ایک طیارہ پہلی مرتبہ بہت عرصے کے بعد یمن کے شہر یا دارالحکومت صنعاء میں پہنچا ہے۔ اس طیارے کی لینڈنگ کو سعودی عرب کے لڑاکا طیارے تھے، انہوں نے روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن حوثیوں نے سعودی عرب کے لڑاکا طیاروں پر میزائل داغے اور پھر وہ پیچھے ہٹ گئے، جس کے نتیجے میں ایران کا طیارہ جو صنعاء میں اترنا چاہ رہا تھا وہ بآسانی اتر گیا ہے۔ تو حزب اللہ کے سابق سیکریٹری جنرل حسن نصر اللہ اور کمانڈر عماد مغریاں، جو حزب اللہ کے اپنے زمانے کے بڑے ایک جنگجو یا ملیٹنٹ سمجھے جاتے تھے اور امریکہ اور اسرائیل کے ایک دہشت گرد سمجھے جاتے تھے، جو کافی عرصہ پہلے دمشق میں ہلاک کر دیے گئے تھے، ان کے خاندان کے افراد نے جذباتی انداز میں خامنہئی کے تابوت پر عقیدت کا اظہار کیا ہے۔ عراق کی عوامی تحریک کے رہنما فالح الفیاض جو ہیں، اور ان کی ایک اور بدر آرگنائزیشن کے رہنما ہادی العامری، وہ بھی اس تقریب میں شریک تھے۔
خامنہ ای کے جنازے کی تقریب میں۔ اس کے علاوہ ایران کی درخواست پر عراق نے نجف اور کربلا میں 8 جولائی کو الوداعی تقریبات یعنی فیئر ویل ٹو امام خامنہ ای یعنی آیت اللہ خامنہ ای کی جو آخری تقریبات ہیں ان کا سارا وہاں پہ ایک سمجھے کہ جو بھی تقریبات بنتی ہیں وہاں پہ ان کے جنازہ دکھایا جائے گا، کربلا میں روضوں میں ان کے جنازے کو لے جایا جائے گا۔ تو یہ ساری تقریبات کا اہتمام عراق کی حکومت نے ایران کی درخواست پر کیا ہے۔ امریکہ کے ایک میں ہے ایرانی نژاد امریکی ایک تجزیہ کار نان ریزیڈنٹ فیلو ہے وہاں پہ، سینا توسی۔ تو انہوں نے سی این این کو بتایا کہ ان کی مذہبی پیروی عراق یعنی خامنہ ای کی مذہبی پیروی عراق، پاکستان، بحرین اور دیگر شیعہ برادریوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس لیے نجف اور کربلا میں جو ایک جلوس اتنے اہم ہیں وہ اس احساس کو گہرا کرتے ہیں کہ یہ صرف ایک ایرانی سرکاری جنازہ نہیں بلکہ ایک ماورائے قومی لمحہ یعنی نیشنل جو سمبل بنتا ہے اس سے اونچی ایک بین الاقوامی سطح کا ایک ایونٹ ہے یہ۔ تو یہ تمام مناظر اس وقت ہو رہے ہیں جب امریکہ اپنے 250ویں یوم آزادی کا جشن منا رہا ہے، لیکن بین الاقوامی میڈیا اور سفارتی حلقوں کی توجہ اس سپر پاور کی سالگرہ سے کہیں زیادہ تہران کی جانب ہے۔ سی این این نے اپنی رپورٹ میں نوٹ کیا کہ یہ تماشا یعنی یہ کھیل یا جو شو بنایا ہے ایران نے، یہ اسلامی مہینے محرم کے دوران پیش آ رہا ہے جو شیعہ اسلام میں سوگ اور خروج یعنی ظلم کے خلاف کھڑا ہونا اور شہادت سے تعلق رکھتا ہے۔ خاص طور پر 7ویں صدی میں امام حسین کی شہادت جن سے خامنہ ای اپنا سلسلہ نسب جوڑتے ہیں یہ اس سے تعلق رکھتی ہے، یہ سی این این لکھ رہا ہے۔ تو سید علی خامنہ ای کے جنازے کو امریکی یوم آزادی کے ساتھ اوور لیپ کرنے کو بھی ایک علامتی اہمیت دی جا رہی ہے کہ امریکہ کا یوم آزادی 250واں جو ہے یعنی یہ بہت بڑا ایک اوکیشن ہوتا ہے کسی ملک کی تاریخ میں، اس کو اتنی اہمیت نہیں ملی جتنی کہ سید علی خامنہ ای کے جنازے کو پوری دنیا کا میڈیا اہمیت دے رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خطے میں امریکی فوج کی موجودگی انتہائی اہم سطح پر ہے اس وقت، یعنی جب یہ جنازہ کا جلوس پورا نکل رہا ہے تہران سے اور پھر عراق سے ہوتے واپس جب مشہد آئے گا تو اس دوران امریکہ کی فوج جو اس خطے میں بہت بڑی تعداد میں موجود ہے۔ امریکی جو ملٹری ہیڈ کوارٹر ہے مشرق وسطیٰ کے لیے سینٹ کام، اس کے مطابق اس وقت مغربی ایشیا یا مشرق وسطیٰ میں کم از کم 24 امریکی نیوی کے جہاز موجود ہیں، جن میں 2 جو ہیں وہ ایئر کرافٹ کیریئر ہیں، جن میں ایک یو ایس ایس ابراہم لنکن اور دوسرا یو ایس ایس جارج ڈبلیو بش ہے، اور 15 کے قریب آپ نیوی کے ڈسٹرائر شامل ہیں وہاں پہ، وہ یہاں پہ اس علاقے میں ڈپلائیڈ ہے اس کے ارد گرد۔ تو حال ہی میں 2000 مزید میرینز پر مشتمل ایک باکسر ایمفیبیس ریڈی گروپ بھی اس علاقے میں پہنچ چکا ہے، جس کا جو گیون آبجیکٹیو ہے یعنی اس کا جو اصل مقصد جو بتایا گیا ہدف وہ یہ ہے کہ اگر ایران کے خلاف کوئی زمینی کارروائی کی جاتی ہے تو یہ ایمفیبیس کے ذریعے فوجیں ہیں جو ایران کی سرزمین پر سمندر سے اتریں گی۔ لیکن کل ملا کے جو فوج ہے وہ یہاں آپ کہہ لیں کہ امریکیوں کی جو تعداد بن رہی ہے وہ 50,000 تک پہنچ چکی ہوئی ہے، اور دنیا کا جدید ترین اسلحہ ہے۔ سارا جو کم پڑ گیا تھا 40 دنوں کی جنگ کے دوران ان کو ریپلینش کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن فوجی ماہرین ابھی بھی خبردار کر رہے ہیں کہ اب اگر دوبارہ جنگ ہوتی ہے تو امریکہ کے لیے شکست لازمی ہے، کیونکہ 1 یا 2 ہفتوں سے زیادہ وہ جنگ لڑنے کے قابل نہیں ہے جتنی کہ زیادہ ان کے اسلحے کی کمی واقع ہو چکی ہے۔ اور اگر یہ دوبارہ بھی جنگ لڑتا ہے تو امریکہ کو اپنا صرف اسلحہ واپس پرانی سطح پر لانے کے لیے 5 سے 7 سال چاہیے ہوں گے۔ تو بہرحال یہ امریکہ کی جو فوجی طاقت خامنہ ای کی تدفین کے موقع پر ایران پر دباؤ اور ممکنہ رد عمل کی روک تھام کے لیے ایک مضبوط پیغام تصور کی جا رہی ہے۔ امریکی نیوی کی دنیا بھر میں تعینات تمام جنگی جہازوں میں سے تقریباً نصف جو ہیں وہ اس خطے میں ڈپلائیڈ ہیں اس وقت، یعنی ساری دنیا میں جتنے اس کا نصف جو ہے وہ یہاں پر ہے۔ تو صدر ٹرمپ نے 28 جون کو سوشل میڈیا پر دھمکی دی تھی کہ اگر تہران مناسب رویہ نہیں اپناتا تو امریکہ کو فوجی کارروائی کرنا پڑے گی اور اسلامی جمہوریہ ایران کا وجود ختم ہو جائے گا۔ لیکن ابھی تک جو بھی دوحہ میں مذاکرات ہو رہے ہیں وہ امریکہ کو وہ اہداف حاصل نہیں ہو سکے جن کی وہ کوشش کر رہا ہے دباؤ ڈال کے حاصل کرنے کی۔ تو اسی لیے امریکہ اور ایران کے درمیان دوحہ میں یعنی قطر میں جو بالواسطہ مذاکرات بھی جاری ہیں، جن میں قطر اور پاکستان بطور ثالث کام کر رہے ہیں۔ یہ مذاکرات آئل ٹینکر کی سپلائیز جو ہونی ہے آبِ ہرمز کے ذریعے اور آبِ ہرمز کی جو بحالی جو امریکہ چاہ رہا ہے
اور ایران کے جو فروزن ایسیٹس جو ایران چاہ رہا کہ بحال ہوں، اور جو ایران کا نیوکلیر پروگرام ہے جس سے امریکہ چاہ رہا ہے کہ جس پر بحث ہو، اور جبکہ ایران کہہ رہا ہے کہ اس پر اس سطح پر کوئی بحث نہیں ہوگی. تو یہ سارے اہم موضوعات ہیں جن پر دوحہ میں کسی نہ کسی سطح پر گفتگو یا کاغذات کا ایکسچینج ہو رہا ہے ایک دوسرے کے ساتھ. اگرچہ جون میں 60 روزہ جنگ بندی کا معاہدہ طے پا چکا ہے اور ایک مفاہمت نامے یعنی میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ پر دستخط بھی ہوئے جس کو اسلام آباد میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کہا جا رہا ہے، تاہم ابھی تک کوئی حتمی پیش رفت سامنے نہیں آئی ہے دوحہ کے مذاکرات میں ابھی تک. تو ایران نے اپنے ہرمز میں تجارتی جہازوں اور امریکی فوجی تنصیبات پر حملوں کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، جس کے جواب میں امریکہ نے فضائی حملے بھی کیے ہیں. تو ماہرین کا ماننا ہے کہ خامنہئی کی تدفین محض ایک سوگ کی رسم نہیں، بلکہ یہ ایرانی سیاست کے مستقبل اور خطے کی نئی جیو پولیٹیکل صورتحال کا تعین کرنے والا ایک واٹر شیڈ یا سنگ میل ہے. تو سینا توسی کہتے ہیں کہ اس قتل نے خامنہئی کو موت میں زندگی سے کہیں زیادہ علامتی طور پر طاقتور بنا دیا ہے. خامنہئی کو اب ایک شہید مذہبی اتھارٹی اور نیشنل شہید لیڈر کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، جس سے معزز شیعہ اولیاء جو ہیں جو شہید ہوئے ہیں ان میں اب شمار کیا جا رہا ہے، جن کا عالمی نظریہ ان کی موت کے طریقے سے درست ثابت ہوتا ہے. یعنی امام حسین کے سلسلے سے لے کر اور خامنہئی اور ایران کے دوسرے شہداء میناب کی بچیوں کا بھی ذکر ہو رہا ہے، اور کوئی 4-1 ہزار کے قریب جو ایرانی، اسرائیلی اور امریکی بمباری میں جو شہید ہوئے ہیں ان کا بھی یہاں پہ ذکر ساتھ ساتھ چل رہا ہے. تو ایرانی تجزیہ کار اس تقریب کو بقا اور پیغام رسانی کی سفارتکاری کا شاہکار قرار دے رہے ہیں، جبکہ مغربی مبصرین کا خیال ہے کہ خامنہئی کے بعد ایران میں قیادت کی منتقلی جیسی مضبوط تنظیموں جو ہے، جس میں IR جیسی یعنی پاسداران انقلاب ہے، اور خود ان کا جو مستقبل ہے وہ اب انتہائی نازک دور سے گزر رہا ہے. یہ ان کا خیال ہے کہ، اور اگر آپ ایران کی تاریخ دیکھیں تو ایران میں جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے مغربی میڈیا ہمیشہ اسے ایران میں ایک تبدیلی کا ایک لمحہ سمجھتا ہے. تو ابھی بھی وہ سمجھ رہے ہیں کہ خامنہئی کی جانے کے بعد، ان کی شہادت کے بعد، اب ایران میں ایک ایسا خلا پیدا ہو رہا ہے جس کا استعمال کرنا چاہیے مغربی طاقتوں کو تاکہ وہاں پہ رژیم چینج ہو سکے. دوبارہ ایرانی پارلیمان کے اسپیکر اور امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے سربراہ جو ہیں یعنی چیف نیگوسیٹر محمد باقر قالباف نے سرکاری میڈیا میں شائع پیغام میں کہا ہے کہ ہمیں اٹھنا چاہیے اور قوم کے خون کا نعرہ دنیا تک پہنچانا چاہیے تاکہ دنیا جانے کہ ایران کی عظیم اور باوقار قوم ظلم کے سامنے خاموش نہیں بیٹھتی ہے. یہ ایک ایسی تحریک کا آغاز ہے جو 1979 میں امام خمینی نے انقلاب اسلامی ایران کے نام سے شروع کی تھی، اور اس انقلاب کی روح کو نئی اور زیادہ طاقتور صورت میں جو زندہ کر رہی ہے وہ خامنہئی کا خون اور ان کی موت. تو 4 اشروں قبل جو ایک سیاسی اور مذہبی ایک خروج تھا شاہ کے خلاف اور امریکہ کے خلاف، جسے خمینی نے مستضعفین جہاں کا انقلاب قرار دیا تھا، وہ آج خامنہئی کے خون میں ڈوب کر ایک ایسی یکجہتی کی نئی تحریک اختیار کر چکا ہے جو صرف ایران کی حدود تک نہیں محدود، بلکہ آپ کہہ لیں کہ دنیا بھر میں مسلمانوں، مزاحمتی گروہوں اور انقلاب کے حامیوں کو ایک مشترکہ جذبے کے تحت متحد کر رہا ہے. یہ جنازہ عالمی استعمار کے خلاف جدید دور کا سب سے بڑا احتجاج بن چکا ہے. تہران کی گلیوں میں لاکھوں سوگوار، جن میں نوجوان اور خواتین کی اکثریت ہے، صرف کسی ایک رہنما کو الوداع کہنے نہیں آئے ہیں، بلکہ وہ انقلاب کے بنیادی اصولوں، استعمار کے خلاف مزاحمت، اسلامی شناخت اور آزادی، اس کا ایک نیا عہد لے کر سامنے آ رہے ہیں، ایک نیا وعدہ سامنے لے کر آئے، ایک نیا دور لے کر آ رہے ہیں. تو ایرانی تجزیہ کار اس انقلاب کا دوسرا مرحلہ قرار دے رہے ہیں، جہاں خامنہئی کی شہادت نے وہ شعلہ بھڑکا دیا ہے جو شاید ان کی زندگی میں بھی کبھی اتنا بلند نہ ہو سکتا تھا. تو ایک پروفیسر عبداللہ دان لادی ہیں جو نائجیریا میں اسلامی تحریک کے رکن ہیں، انہوں نے اپنا ایک مضمون لکھا ہے. اس نے کہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے قاتل نہ تو خود امام کو خاموش کرا سکے اور نہ ان کے پیغام کو مٹا سکے. امام خمینی کے مخالفین بھی ان کے انقلاب کو مٹانے میں کامیاب نہ ہو سکے. اسی طرح سید علی خامنہئی کا جسمانی سفر آخرت بھی ان عظیم اہداف کو بجھا نہیں سکتا جس کے لیے انہوں نے پوری زندگی جد و جہد کی اور جس کے لیے انہوں نے اپنا خون دیا.
تو اس دوران ایرانی خبر رساں ادارے تسنیم نیوز ایجنسی نے خبر دی ہے کہ امریکہ نے ایران کے شہید رہنما علی خامنہئی کے جنازے میں عالمی رہنماؤں کی شرکت کو روکنے کے لیے ایک مہم چلائی، یعنی بہت سارے لوگوں کو اس جنازے میں شرکت سے روکنے کے لیے امریکہ نے پوری ایک زبردست مہم چلائی ہے۔ یہ ایران کا جو نیوز ایجنسی ہے تسنیم، اس کا کہنا ہے۔ تو اس ایجنسی کے مطابق اس مہم کے انچارج سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو تھے۔ تو تسنیم کے مطابق امریکی سفارت خانوں اور عالمی سفارتی مشنوں کو ایک خفیہ میمو بھیجا گیا، جس میں انہیں ہدایت کی گئی کہ وہ اپنے مہمان ملک یعنی جس ملک میں وہ تعینات ہیں اس ملک کے عہدیداروں کو جنازے میں شرکت سے روکیں۔ بصورت دیگر امریکہ سے غیر دوستانہ اقدام سمجھے گا جس سے تعلقات پر منفی اثر پڑے گا۔ تو تسنیم نے ایک ایرانی اہلکار کے حوالے سے بتایا کہ 2 عرب سفارتکاروں نے انکشاف کیا کہ سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے 5 عرب ممالک میں اپنے ہم منصبوں کو ذاتی طور پر فون کیا ہے کہ وہ اپنا وفد ایران مت بھیجے۔ تو انہوں نے افریقی ممالک کو بھی، یعنی مارکو روبیو نے افریقی ممالک کو بھی یہ دھمکی دی کہ اگر وہ جنازے میں ان کے لیڈرز شرکت کرتے ہیں تو امریکہ ان کی ترقیاتی امداد منقطع کر دے گا۔ تو تسنیم کا کہنا ہے کہ امریکی دھمکیوں کے تحت ایک اہم شمالی افریقہ کے ملک نے واشنگٹن کے ساتھ 2 طرفہ تعلقات پر پڑنے والے ممکنہ اثرات کے خوف سے اپنے وفد کو کم درجے کا بنا کر تہران بھیجا۔ تسنیم نے اس ملک کا نام نہیں لیا ہے، لیکن امکان یہ ہے کہ یہ مصر ہے۔ کم از کم 13 ممالک، جن میں 3 مشرقی یورپی اور 5 افریقی اور 2 خلیجی عرب ریاستیں ہیں اور 2 جنوب مشرقی ایشیائی ممالک شامل ہیں، امریکی دباؤ اور دھمکیوں کے آگے جھک گئے اور انہوں نے جنازے کے جلوس میں شرکت کا اپنا فیصلہ تبدیل کر لیا۔ ان میں سے کچھ ممالک نے نیو یارک یا جنیوا میں اپنے سفارتی دفاتر کے ذریعے تہران کو اپنے فیصلے کا جواز یا معافی بھیجی ہے، معذرت کی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تہران میں ان کے سفارتکار سرکاری تقریبات میں شرکت کریں گے، لیکن ایران نے ان کے سفارتکاروں کو جلوس میں شرکت سے روک دیا ہے۔ ان مبینہ امریکی سفارتی مخالفت کے باوجود تہران میں آیت اللہ سید علی خامنہئی کے 6 روزہ سرکاری جنازے کے پہلے روز 100 سے زائد ممالک کے اعلیٰ سطحی وفود اور متعدد بین الاقوامی تنظیموں نے شرکت کی ہے، جسے ایران کی عالمی حیثیت اور سفارتی طاقت کا مظاہرہ قرار دیا جا رہا ہے۔ سعودی عرب کے نائب وزیر خارجہ کی شہید علی خامنہئی کی تدفین میں غیر متوقع آمد نے سفارتی حلقوں میں ایک بحث کو جنم دیا ہے۔ اگرچہ غیر ملکی وفود کی فہرست میں عمان اور قطر شامل تھے، مگر سعودی عرب کا کوئی نام درج نہیں تھا۔ تاہم سعودی عرب کی موجودگی نے ایران اور سعودی عرب کے تعلقات میں ممکنہ نئی پیش رفت کے اشارے دیے ہیں۔ اس موقع پر ایرانی میزبان نے قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 13 کی تلاوت کی، جس کے معنی ہیں کہ تمہارے لیے ایک نشان تھا ان 2 گروہوں میں جو آمنے سامنے ہوئے، ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا کافروں کا تھا۔ وہ اپنی آنکھوں سے انہیں اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے، اور اللہ اپنی مدد سے جسے چاہتا ہے تقویت یا طاقت دیتا ہے۔ بے شک اس میں عقل والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ یہ آیت پڑھی گئی سعودی وفد کی آمد کے موقع پر جب وہ جنازے میں شرکت کے لیے آئے تھے تہران میں۔ اس آیت کے انتخاب کو سفارتی حلقوں میں ایران اور سعودی عرب کے ایک نئے اسٹریٹجک تعلق کی جانب اشارہ قرار دیا جا رہا ہے۔ چین نے نیشنل پیپلز کانگریس کے وائس چیئرمین اور روس نے صدر کے خصوصی نمائندے دمتری میدویدیو اور ترکی نے نائب صدر کو بھیجا اس جنازے میں شرکت کے لیے، جبکہ باقی ملکوں نے اعلیٰ سطحی وفود بھیجے ہیں۔ عراق، لبنان اور یمن سے بھی مزاحمتی گروپ یعنی ایکسس آف ریزسٹنس کے جو ڈیلیگیشنز ہیں، وفود ہیں، انہوں نے بھی شرکت کی ہے۔ تو تہران کے ایک صحافی ہیں ڈاکٹر راشد نقوی، انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ تمام ممالک میں پاکستان کا وفد سب سے بڑا اور نمایاں تھا، جس کی قیادت وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کی، اور اس میں چیئرمین سینیٹ، وزیر خارجہ، وزیر داخلہ، وزیر اطلاعات اور بلاول بھٹو زرداری سمیت متعدد اراکین اسمبلی بھی شامل تھے۔ شنگھائی تعاون تنظیم یعنی SCO، آرگنائزیشن آف اسلامک جو کنٹریز ہے OIC اور D8 اور جو دوسری تنظیمیں ہیں، ان کے بھی وفود سید علی خامنہئی کے جنازے میں شریک ہوئے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کی غیر موجودگی توقع کے مطابق رہی، کیونکہ انہوں نے تو آنا ہی نہیں تھا، وہ تو حملہ کرنے والوں میں ہیں اور ان کو شہید کرنے والوں میں ہیں۔
جبکہ جرمنی نے سرکاری سطح پر تو کوئی وفد نہیں بھیجا لیکن شیعہ کمیونٹی کے وفد کو بھیجا ہے۔ تو یہ تقریب ایران کی بین الاقوامی حمایت اور علاقائی اثر و رسوخ کا ایک مضبوط ثبوت ثابت ہو رہی ہے۔ بہرحال ایران میں سید علی خامنہ ای کے جنازے میں اس وقت عوامی موج کا اتنا بڑا اور اتنا اثر گہرا ہے کہ ایران کے روایتی ریفارمسٹ دھڑے جو کبھی مغرب کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے اور پابندیوں میں نرمی کے حامی تھے، آج اس موضوع پر بات بھی نہیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے نہ صرف مغرب سے مذاکرات اور مفاہمت کی اپنی پرانی گفتگو کو ایک طرف رکھ دیا ہے، بلکہ عوامی سطح پر اس کا کوئی ذکر تک نہیں سننے میں آ رہا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ آج کی ایرانی سڑکوں پر وہ زبان نہیں چلتی یا چلے گی جو وہ پہلے بولتے رہے ہیں۔ ایک سینئر ریفارمسٹ رہنما نے اپنی قریبی حلقے میں تسلیم کیا ہے کہ اس وقت مغرب کے ساتھ کسی بھی قسم کے نرم رویے کی بات کرنا ایران میں سیاسی خودکشی کے مترادف ہے۔ اس کے برعکس پاسداران انقلاب یعنی IRGC اور جو انقلابی حلقے ہیں یا قدامت پسند حلقے جن کو مغربی میڈیا کہتا ہے، وہ اس تقریب کو اپنے انقلابی بیانیے کو مضبوط بنانے کے لیے یا مضبوط کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور وہ عوام کے اس جوش کو ایک نئی سیاسی حقیقت میں ڈھالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو مغربی اور ایرانی تجزیہ کاروں کی اکثریت کے مطابق خامنہ ای کی شہادت کے بعد پیدا ہونے والی عوامی لہر اور ایران کی داخلی سیاست کو یہ سب حالات جو ہے ایک نئے موڑ پر لے آئے ہیں۔ اس ماحول میں ایران کے ریفارمسٹ دھڑے جو کبھی مغرب کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے اور پابندیوں میں نرمی کے حامی تھے، اب عوامی سطح پر اس موضوع پر کوئی واضح موقف پیش کرنے سے گریز کر رہے ہیں۔ تو ماہرین کے مطابق اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ موجودہ عوامی رجحان انقلابی بیانیے کی طرف مڑ چکا ہے۔ عوام میں غم و غصہ ہے اور وہ اپنے شہید رہبر کے خون کا بدلہ چاہتے ہیں، انتقام لینا چاہتے ہیں، اور ایسے میں کوئی بھی ریفارمسٹ رہنما مغرب سے مفاہمت کی بات کرنے کو اپنی سیاسی بقا کے لیے خطرہ سمجھ رہا ہے۔ ایک ایرانی صحافی ہیں فرشتہ صادقی، انہوں نے ایکس یعنی سابقہ ٹویٹر پر کہا کہ غالباف جو امریکہ سے اچھے تعلقات کے خواہاں رہے ہیں، انہوں نے امریکی صدر کو پیغام بھیجا ہے کہ ہمارے اثاثے ہماری مرضی، اپنے کام سے کام رکھو، یعنی غالباف بھی اب امریکہ کے خلاف سخت زبان استعمال کرنے پر مجبور ہے۔ یہ صورتحال اس بات کا ثبوت ہے کہ خامنہ ای کی شہادت نے نہ صرف عوام میں ایک نیا ولولہ پیدا کیا ہے بلکہ سیاسی دھڑوں کی ترجیحات اور حکمت عملیوں کو بھی تبدیل کر دیا ہے، جس کا اظہار ریفارمسٹ کی جانب سے ایک عجیب سی خاموشی اور ایک غیر فعالیت کی صورت میں ہو رہا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ لوگ اب نئی ڈکشن کے ساتھ اپنا بیانیہ بنانے کی کوشش کریں، لیکن فی الحال تو ایران کے گلی کوچوں میں 1979 کے انقلاب اسلامی ایران کی بازگشت ہر جگہ سنائی دے رہی ہے۔ خامنہ ای کا یہ جنازہ اب محض ایک سوگ کی رسم نہیں رہا، یہ ایک عوامی ریفرینڈم بن چکا ہے۔ اس فیصلے میں ایرانی قوم نے اپنے انقلاب سے اپنی وفا کی تجدید کا اعلان کیا ہے۔ اس جلوس کی بے پناہ بھیڑ، لوگوں کا جوش اور مزاحمتی گروہوں کا اجتماع اور ریفارمسٹوں کی خاموشی، یہ سب مل کر ایک نئی ایرانی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ انقلاب کی روح جو 1979 میں پیدا ہوئی تھی، جو آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی جا رہی تھی، اب ایک نئے مرحلے کی صورت میں، نئی شکل کی صورت میں بیدار ہو چکی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایران نہ صرف باہر سے آنے والے دباؤ میں نہیں جھک رہا ہے بلکہ اندر سے بھی پہلے سے زیادہ متحد اور مضبوط نظر آ رہا ہے۔ آئندہ کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا، لیکن ایک بات یقینی ہے کہ خامنہ ای کی موت نے ایرانی انقلاب کو ایک نئی زندگی دے دی ہے، ان کے خون نے اس انقلاب کو ایک نئی زندگی، نئی جہت دے دی ہے، اور اس زندگی کا نقش عوام کے دلوں پر اس جلوس کی تاریخ ساز شرکت کے ساتھ بیٹھ چکا ہے۔ یہی وہ پیغام ہے جو آج تہران سے پوری دنیا کو جا رہا ہے، اور یہی وہ حقیقت ہے جسے اب کوئی بھی مغربی دارالحکومت نظر انداز نہیں کر سکتا ہے۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔